آج ہم امریکہ کی تاریخ کے ایک نہایت ہی تاریخ دن کے حقائق کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ایک محقق یعنی ایک ڈیٹیکٹیو کی نظر سے ہم اوکلاہوما سٹی بامبنگ کے واقعات، اس کی باریک تحقیق اور ان کے نتیجوں کو سمجھیں گے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سازش تھی جس نے اس ملک کی سلامتی کے حوالے سے بہت بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ تو چلیے اس پیچیدہ تاریخ کے ہر پہلو کو بالکل واضح طریقے سے سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 168۔ دیکھیے، یہ صرف ایک عام سا عدد نہیں ہے، یہ اصل میں ان معصوم جانوں کی تعداد ہے جو اس انتہائی دردناک واقعہ میں بے وجہ ماری گئیں۔ اور اس ٹریجڈی کا سب سے دل دہلا دینے والا، سب سے افسوسناک پہلو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان مرنے والوں میں 19 معصوم بچے بھی شامل تھے۔ جب ہم اس حملے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس جانی نقصان کی شدت کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ تبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کے نتیجے آخر کتنے سنگین تھے۔ وقت تھا صبح کے 9:02 اور دن تھا 19 اپریل 1995۔ الفریڈ پی مورا فیڈرل بلڈنگ میں اچانک ایک انتہائی تباہ کن دھماکہ ہوتا ہے۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام بم نہیں تھا جسے آسانی سے کہیں سے خرید لیا جائے۔ اسے 2 ٹن سے زیادہ امونیم نائٹریٹ فرٹیلائزر اور فیول آئل کو ملا کر بنایا گیا تھا، بالکل ایک دیسی بم جسے ایک رینٹل ٹرک کے اندر چھپایا گیا تھا۔ ذرا اس دھماکے کی طاقت کا تصور کریں۔ اس نے عمارت کے آگے کے پورے حصے کو لٹرلی اکھاڑ کر رکھ دیا اور پل بھر میں وہاں تباہی مچا دی۔ دھماکے کے فوراً بعد جب تحقیقات شروع ہوئی تو ان کا رخ واقعی حیران کن تھا۔ شروع میں سب کا پہلا خیال اور شبہ یہی تھا کہ بھئی اتنا بڑا حملہ ضرور کسی مڈل ایسٹرن دہشت گرد گروپ نے کیا ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ثبوتوں نے بالکل ہی رخ بدل لیا۔ جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھی، تحقیقات کرنے والوں پر یہ خلاصہ ہوا کہ اصلی مجرم باہر کے نہیں بلکہ خود امریکہ کے اپنے تھے، خاص طور پر سابق US آرمی سولجرز ٹیمتھی میکوی اور ٹیری نکلز۔ یہ ایک ایسی غیر متوقع تبدیلی تھی جس نے پورے لا انفورسمنٹ کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ تو آخر ایک عام شہری اس قدر شدت پسند کیسے بن گیا؟ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 1988 میں ٹیمتھی میکوی آرمی میں شامل ہوتا ہے، ایک ایسا سولجر جسے گلف وار میں اس کی خدمت پر برونز سٹار بھی ملتا ہے۔ پھر 1991 میں وہ آرمی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں سب سے اہم اور خطرناک تبدیلی آتی ہے 1993 میں، جب وہ ویکیو سیج کا واقعہ دیکھتا ہے۔ بس یہیں سے اس کے اندر بے چینی اور بدلے کی آگ بھڑکتی ہے۔ 1994 آتے آتے وہ اس حملے کی باقاعدہ سازش رچتا ہے اور آخرکار 1995 میں اس تباہی کو انجام دے دیتا ہے۔ ایک سجے ہوئے فوجی سے ایک مایوس حملہ ور بننے کا یہ پورا سفر واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذہنیت کو آخر کس چیز نے ہوا دی؟ یہاں 1978 میں لکھی گئی ایک اینٹی گورنمنٹ اور نیو نازی تحریر دی ٹرنر ڈائریز نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ دراصل جب میکوے نے اسے پڑھا تو اس نے اس کے ذہن میں ایک انتہائی خوف اور پیرانویا بٹھا دیا کہ حکومت عام عوام کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے اور ان سے ہتھیار رکھنے کا حق یعنی سیکنڈ امینڈمنٹ چھین لیا جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ٹھیک اسی طرح FBI کے ایک دفتر پر ٹرک بم سے حملے کا ذکر موجود تھا۔ یہاں ان نظریات کی حمایت کرنا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف ان حقائق کو آبجیکٹیولی سامنے رکھ رہے ہیں جنہوں نے اس وقت ایک شخص کو اس قدر متاثر کیا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور بے حد اہم نام سامنے آتا ہے، دی پیٹریٹ موومنٹ۔ یہ ایک براڈ رائٹ ونگ نیٹ ورک تھا جس کی بنیادی سوچ اس در پر مبنی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور بڑے کارپوریٹ ایلیٹس مل کر عوام پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ اس کی انتہا یہ تھی کہ یہ لوگ بعض اوقات فیڈرل حکومت کی قانونی حیثیت کو ہی ماننے سے صاف انکار کر دیتے تھے، اور اسی ماحول کے اندر ایسی مسلح ملیشیاز وجود میں آئیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانا ان کا بنیادی حق ہے۔ میکوے کی آئیڈیالوجی پر اس تحریک کے واقعی بہت گہرے اثرات تھے۔ اور بات کریں 19 اپریل کی، تو یہ تاریخ ایسے ہی رینڈم نہیں چنی گئی تھی۔ اس دن کی دراصل 2 طرفہ تاریخی حیثیت تھی۔ ایک طرف اسے پیٹریٹس ڈے کہا جاتا ہے، جب 1775 میں برطانوی راج کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تھی، اور ٹھیک اسی دن 1993 میں فیڈرل ایجنٹس نے برانچ ڈیویڈین کمپاؤنڈ پر اپنا آخری چھاپا مارا تھا، جسے واکو سیج کہا جاتا ہے، اور اس میں 70 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔
مکوے نے خود اس بات کو واضح کیا کہ اس نے یہ تاریخ ویکو میں ہونے والی ہلاکتوں کا بدلہ لینے کے لیے چنی تھی۔ یہ چیز بہت واضح طور پر دکھاتی ہے کہ کیسے بعض اوقات تاریخ کو ہی انتہا پسندی کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس سارے واقعے میں میگوے کی گرفتاری کا تسلسل بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ دیکھیے، صبح 9:02 پر بم پھٹتا ہے اور دھماکے کے صرف 90 منٹ بعد، جی ہاں صرف 1.5 گھنٹے بعد، میگوے کو ہائی وے پر ایک بالکل ہی عام سی وجہ سے روک لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی گاڑی پر لائسنس پلیٹ نہیں تھی، اور جب پولیس آفیسر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ایک چھپایا ہوا ہتھیار بھی ہے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ واقعی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اتنے بڑے حملے کا پلان بنانے والا اتنی چھوٹی سی ٹریفک وائلیشن پر پکڑا جاتا ہے، اور پھر کسٹڈی میں ہی اسے جان ڈو نمبر 1 یعنی پرائمری سسپیکٹ کے طور پر پہچان لیا جاتا ہے۔ انصاف کی اس کڑی میں دونوں اہم مجرمان کا انجام مختلف رہا۔ ایک طرف ٹیموتھی مکوے تھا جسے قتل اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرنے کے 8 الزامات پر موت کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے میں ان کے ساتھی مائیکل فوٹیئر کی گواہی نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب 2001 میں مکوے کو موت کی سزا دی گئی تو یہ 1963 کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ کسی کو فیڈرل کرائم پر ایگزیکیوٹ کیا گیا ہو۔ دوسری طرف اگر ٹیری نکلز کی بات کریں تو وہ ڈیتھ پینلٹی سے تو بچ گیا، لیکن سازش اور غیر ارادتاً قتل کے الزام میں اسے عمر قید کی سزا ملی۔ اس ٹریجڈی کے بعد آگے بڑھنے کا سفر قوم کے لیے بہت لمبا اور مشکل تھا۔ حملے کے فوراً بعد اس تباہ شدہ جگہ کے ارد گرد صرف ایک چین لنک فینس لگا دی گئی تھی جسے عام لوگوں نے اپنے میسیجز اور پھولوں سے بھر دیا تھا۔ لیکن پھر 2000 میں اس مقام کو ایک بہت ہی خوبصورت اور پروقار آؤٹ ڈور سمبولک میموریل میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں موجود ایک شانت ریفلیکٹنگ پول اور وہ 168 خالی کرسیاں آنے والوں کو ان لوگوں کی یاد دلاتی ہیں جو اس حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ یہ جگہ سچ میں پوری قوم کے ٹھہراؤ اور انہیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ایک عظیم نشانی بن چکی ہے۔ اس وقت کے صدر بل کلنٹن نے نیشنلی ٹیلیوائزڈ میموریل سروس میں اس درد کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، جو ایک چیز ہم ان قربان ہونے والوں کو دینے کے پابند ہیں وہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان تاریک قوتوں کو نکال پھینکیں جنہوں نے اس برائی کو جنم دیا۔ دیکھیے، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو پورے قوم کے غم اور دکھ سے نکل کر ٹھیک ہونے کے جذبے کو واضح کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نفرت کا جواب اور زیادہ نفرت نہیں بلکہ خود کی اصلاح ہے۔ اور آخر میں یہ سب سمجھنے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ایک سوسائٹی ایسے انتہا پسندانہ رجحانات اور ان کے تاریخی اسباب کو کسی بڑے المیے میں تبدیل ہونے سے پہلے کیسے پہچان سکتی ہے؟ اوکلاہوما سٹی بامبنگ صرف ماضی کی داستان نہیں ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک آئینہ بھی ہے۔ اس بڑے سوال پر غور کرنا آج ہر معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ وقت رہتے ایسے کیٹلسٹ کی نشاندہی کی جا سکے اور ایسی تباہی دوبارہ کبھی جنم نہ لے۔ اس تحقیق میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ امید ہے اس سے اس واقعے کے پس منظر کو بہتر سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔